علی رابی کو فلیٹ پہ چھوڑ کر خود گواہوں کو لینے چلا گیا۔ دائم نے اسے دیکھ کر سکھ کا سانس لیا۔ اس نے اسے بالخصوص عدن کے لیے ہی بلوایا تھا۔ اس موقع پر اسے واقعی سہارے کی ضرورت تھی۔ دائم نے مختصراً اسے کچھ سچ جھوٹ ملا کر بتایا۔ وہ پریشانی سے سر ہلاتی عدن کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے ہی ایک ڈری سہمی سی لڑکی بیٹھی تھی۔ رابی کو بے اختیار اس پہ ترس آیا۔ السلام علیکم، میں رابیل ہوں، دائم بھائی کے دوست کی بہن۔ عدن کو تو سمجھ ہی نہ آیا وہ کیا کہہ رہی ہے۔ رابی خود ہی آگے بڑھ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ عدن نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی ویرانی دیکھ کر رابی کانپ سی گئی۔ اس نے خود ہی آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اسے نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی علی دروازہ نوک کر کے ہاتھ میں رجسٹر تھامے اس تک آیا۔ رابیل نے رجسٹر اور پین اس کے سامنے کیا۔ اس نے بے تاثر نظروں سے سامنے پڑے رجسٹر کو دیکھا۔ آپ مجھے بالکل رابی کی طرح ہیں، پلیز بغیر کسی ٹینشن کے سائن کریں۔ دائم کی گواہی میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ مجھ پر پورا اعتبار کر سکتی ہیں۔ آج سے میری ایک نہیں دو بہنیں ہیں۔ علی نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ساکت وجود میں جنبش ہوئی۔ نکاح نامہ اور پین سامنے پڑا تھا۔ کچھ لمحوں بعد وہ اپنے سارے حقوق عمر بھر کے لیے کسی اور شخص کے نام کرنے والی تھی۔ پھر ساری زندگی کے لیے ایک اور نام اس کے نام کے ساتھ جڑ جائے گا، وہ عدن نواب عالم سے۔ عدن اس کے ہاتھ میں تھاما پین لرز گیا۔ پہلے صفحے پہ عدن نواب عالم لکھتے ہی آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ ساری حسیات جاگ اٹھی۔ رابیل نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ان دونوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ ایک کے بعد ایک صفحے پہ دستخط کرتے ہوئے دھندلائی آنکھوں میں صرف اماں اور بابا کے چہرے تھے۔ علی کے جاتے ہی وہ رابیل کے گلے لگ کر بے تحاشا رو دی۔ علی کو باہر آتے دیکھ کر دائم پرسکون سانس خارج کی۔ اس کا سنجیدہ انداز بتا رہا تھا کہ اندر برسات جاری ہے۔ نکاح کے بعد سب کو فارغ کر کے وہ ہال میں اس کے پاس آ بیٹھا۔ بھابھی کا خیال رکھنا، ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، وہ پہلے ہی اتنے برے حالات سے گزر چکی ہے۔ اس کی بات پر دائم نے سر ہلایا۔ تبھی رابیل کمرے سے نمودار ہوئی۔ بھائی تم نے گھر جانا ہے تو چلے جاؤ، آپی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے آج رات یہی رہنے دو، وہ بہت ڈسٹرب ہیں۔ علی نے کن اکھیوں سے دائم کی طرف دیکھا جو نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ اس کے حلق سے بے اختیار قہقہہ امڑ آیا۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ رابیل نے غصے سے اسے دیکھا۔ نہیں، میں تمہاری بات پہ تو نہیں ہنسا، ٹھیک ہے، اگر تم نے رہنا ہے تو رہ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں دائم؟ اس نے مسکراہٹ دبا کر دائم سے کہا، اور دائم نے اس طرح ارد گرد دیکھا جیسے اس کے سر پہ مارنے کے لیے کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہو۔ رابی واپس کمرے میں چلی گئی جبکہ علی وہیں صوفے پہ لیٹ گیا۔ اٹھ اور دفع ہو جا یہاں سے۔ دائم اس کے سر پہ آ کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں یار، آج میرا دل کر رہا ہے تجھے اکیلا نہ چھوڑوں، چل آج کی رات تیرے پاس ہی ہوں، جتنے دکھ سکھ کرنے ہیں کر لے، بہت شکریہ، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے تیرے ساتھ سر پھوڑنے کی، مجھ سے ذرا تمیز سے بات کر، ابھی نیہا کو فون کر کے تیرے تازہ نکاح کی اطلاع دے دی نا، تو نے مرہم پٹی کروانے کے لیے بھی مجھے ہی فون کرنا ہے۔ علی کے کہنے پر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ بک کر کے تو نے تھکتا نہیں، جتنی مرضی کروا لو۔ ہاں
مجھے یاد آ گیا، امی تم دونوں کو ڈنر پہ انوائٹ کرنا چاہتی ہیں، بتاؤ پھر کب آؤ گے؟ علی کے کہنے پہ ان دونوں کے کہکہے ہال میں گونج اٹھے۔ اگر تو بجائے فون کے سامنے کھڑا ہو کے یہ باتیں کرتا تو ڈیڈی نے میرے ساتھ ساتھ تجھے بھی عالم والا پہنچا دینا تھا۔ اور رابیل سے کہنا آنٹی کو ابھی کچھ نہ بتائے، یہ نہ ہو وہ مٹھائی لے کر ممی کو مبارکباد دینے آ جائیں۔ نہیں، امی کو نہیں پتہ۔ تو ایسا کر، اب کھانے کا بندوبست کر، چھوارے تو تو نے مجھے لانے نہیں دیے، سارے گواہ بھی مجھے کوستے ہوئے گئے ہوں گے۔ علی پھر سے سٹارٹ لینے لگا تھا۔ دائم نے وہیں بیٹھے بیٹھے رابی کو آواز دی، اسے کیوں بلا رہے ہو؟ دیکھ، ہم نے کہیں نہیں جانا، آج رات تو یہیں رہنا ہے۔ بھلا میں تجھے اس مشکل میں اکیلا چھوڑ کے جا سکتا ہوں؟ جی بھائی۔ تبھی رابیل باہر آئی۔ رابی آنٹی کی کال بار بار آ رہی ہے۔ اوہ نو، کافی دیر ہو گئی ہے، امی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ مگر آپی، اٹس اوکے، تم لوگ گھر جاؤ، بلا وجہ آنٹی ٹینشن لیں گی، اس نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ علی کڑے تیوروں سے اسے گھور رہا تھا۔ رابی، میں امی کو کہہ دیتا ہوں تمہارے دوست کی طبیعت خراب ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی۔ دائم نے اسے گور کے دیکھا۔ بیٹا، ہم تیرے نکاح میں بھی جھوٹ بول کے ہی آئے ہیں، کوئی نہیں، گن گن کے بدلے لوں گا۔ چلو رابی، امی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ وہ منہ لٹکائے دروازے کی جانب بڑھا۔ رابی بھی عدن سے مل کر اس کے پیچھے آ گئی۔ اب تو مجھ سے کسی شرافت کی توقع نہ رکھنا، ابھی کے ابھی نیہا کو فون کر کے بریکنگ نیوز دیتا ہوں، اللہ حافظ۔ علی کی دھمکی پہ وہ مسکراتے ہوئے اندر آ گیا۔ ہینڈل پہ آہستہ سے ہاتھ رکھ کر اس نے دروازہ کھولا۔ عدن اس کو دیکھتے ہی بیڈ پر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ رکا۔ عدن کا سر مزید جھک گیا، نظریں اپنے سامنے موجود بلیک شوز پر تھی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب اتنی جلدی اور یوں اچانک ہو جائے گا۔ آپ پلیز مجھے غلط مت سمجھیے گا، یہ بہت ضروری تھا جو ہوا، وہ سب شاید ایسے ہی ہونا لکھا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ڈیڈی یہاں پر آ جائیں گے، سو اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں کبھی آپ کو اس جگہ پہ واپس نہیں بھیج سکتا، اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ جس جہنم سے آپ کو نکال کے لایا تھا دوبارہ وہیں چھوڑ آؤں۔ اگر آپ کو یہاں چھوڑنے کے بعد میں نے کوئی خیر خبر نہیں لی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ سے غافل ہو گیا تھا۔ میں نے اس لیے کوئی رابطہ نہیں رکھا کہ آپ خود کو سیکیور سمجھیں۔ اب آپ میری ذمہ داری ہیں، کسی سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فون رکھیں اپنے پاس، میں نے اپنا نمبر سیو کر دیا ہے، کوئی مسئلہ ہو فوراً مجھے کال کرنا، ٹھیک ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلیں آئیں، دروازہ اندر سے لاک کر لیں، مجھے ابھی آفس جانا ہے۔ ڈیڈی یا کوئی بھی اور آئے، دروازہ ہرگز نہ کھولنا، میں شام کو آؤں گا، اوکے؟ وہ اسے خدا حافظ کہتا ہوا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آئی اور آتے ہی سجدے میں گر گئی۔ وہ بغیر کچھ کہے صرف روئے جا رہی تھی۔ خدا نے اس کی عزت کی حفاظت کی تھی اور اب اسے محفوظ ہاتھوں میں سونپ چکا تھا۔ اس نے اس سے بڑی اور کیا نعمت ہوگی؟ وہ ہچکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ بعض اوقات ہمارے پاس اللہ سے کہنے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، بہت کچھ کہنے کی خواہش کے باوجود زبان الفاظ کا ساتھ نہیں دیتی۔ اس وقت زبان بالکل خاموش ہو جاتی ہے، جب پھر دل کا غبار صرف آنسوؤں کے ذریعے ہی نکلتا ہے، اور وہ تو اللہ ہے، بندے کی شہرک سے بھی زیادہ قریب، وہ تو پھر سب کچھ جانتا ہے، ہمارے ایک ایک انداز سے واقف ہے۔
وہ بھی بغیر کچھ کہے اس کے حضور سر رکھے روئی جا رہی تھی۔ اس وقت اس کی آنکھوں سے گرنے والے قطرے انمول تھے، کیونکہ یہ شکرانے کے آنسو تھے۔ سارا دن اسے علی کے دھمکی بھرے میسج ملتے رہے۔ طلال نے بھی آفس کا چکر نہیں لگایا، سو اسے خود ہی سارا کام نمٹانا پڑا۔ ساری فائل اور کیش بینک میں رکھوا کر واپسی پہ اس نے گاڑی مارکیٹ کی جانب موڑ دی۔ آج عدن کے وہی ہفتہ پہلے والے پہنے کپڑے دیکھ کر اسے اب بے انتہا ندامت ہوئی، سو اب وہ اس کے لیے کپڑے، جوتے، بیگ، پرفیومز، برش اور جانے کیا اللہ بلا خرید لایا تھا اور سارے شاپنگ بیگ گاڑی میں رکھ رہا تھا جب قریب سے آنے والی آواز پہ چونکا۔ ہائے دائم، تم یہاں؟ ہیلو نیہا، کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ کیوں، کیا کرتے ہیں مارکیٹ میں؟ یہ اتنی ڈھیر ساری شاپنگ کس کی ہے؟ اس سے پہلے کہ نیہا شاپنگ بیگ کھول کر چیک کرتی، اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ ظاہر ہے میری ہے، اور کس کی ہونی ہے؟ اگر تم آ ہی گئے ہو تو پلیز میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے چلو، مجھے شاپنگ کرنی ہے۔ پلیز نیہا، تم خود ہی کرو، مجھے ابھی اور بھی کام ہیں، پلیز۔ سوری، اسے کہہ کر اس نے فوراً گاڑی آگے بڑھا دی، مگر پچھلی سیٹ پر پڑے شاپنگ بیگ میں سے میرون اور گولڈن کلر کا لیڈی سوٹ نیہا کی نظروں سے نہ چھپ سکا۔ لیڈیز شاپنگ کا مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے، اس لیے جو سمجھ آیا وہی لے آیا ہوں آپ کے لیے۔ سوری، مجھے پہلے اس بارے میں خیال نہیں رہا۔ چیک کر لیں، جو چیز مسنگ ہے وہ بتا دینا۔ عدن نے جواباً فقط سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ اکیلی عورت کی اس معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں ہے، تنہا عورت تنکے سے بھی زیادہ ہلکی ہوتی ہے، یہ لوگ اسے کبھی جینے نہیں دیتے۔ اس کے لیے ایک مرد کا ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہ ہفتہ بھر سے یہاں موجود تھی، تب اس کو ان چیزوں کا خیال نہیں آیا، لیکن اب نکاح کا فقط چند گھنٹوں بعد ہی دائم کو اس کی ہر چیز کی فکر تھی۔ مرد ہر عورت کی اتنی پرواہ نہیں کرتا، وہ صرف اس کی پرواہ کرتا ہے جو ایک جائز رشتے میں اس کے ساتھ بندھی ہو۔ وہ بیڈ پہ پڑے شاپنگ بیگ کے ڈھیر کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، صرف اس کو نارمل کرنے کے لیے وہ رات دیر تک بیٹھا اس سے باتیں کرتا رہا، مگر عدن نے اس کی کسی بات کا جواب ہوں یا ہوں سے زیادہ نہیں دیا۔ پھر بھی وہ اس سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ عدن، آئی نو یہ سارے سچویشن بہت ٹف ہیں آپ کے لیے، مگر میں پھر بھی چاہوں گا آپ خود کو نارمل کریں، جتنی جلدی ہو سکتا ہے حالات کو ایکسیپٹ کر لیں، یہ ہم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ آئندہ میرے گھر میں کوئی بھی آئے تو یوں ڈری سہمی مت ملنا، ٹھیک ہے؟ پہلے کی بات اور تھی، بٹ نو ایوری تھنگ ہیز بین چینج۔ خود کو پہچانے، اب آپ وہ نہیں ہیں جو پہلے تھی۔ وہ مختصر الفاظ میں بھی اس کو بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ میرا خیال ہے اب مجھے چلنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے، ڈیڈی لازمی انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ ٹائم دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، جہاں اب گھڑی کی سوئیاں 12 سے آگے جا چکی تھی۔ آپ جا رہے ہیں؟ نکاح سے لے کر اب تک یہ پہلا فقرہ تھا جو اس کی زبان سے ادا ہوا، یہ بھی دائم کے پچھلے 4 گھنٹے اکیلے بولنے کا ثمر تھا جو اب وہ اس سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ آپ کہتی ہیں تو رک جاتا ہوں، دائم نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا۔ نہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا۔ اوکے، پھر ٹیک کیئر، نیند کی ٹیبلٹ لے لینا، میں رابیل سے کہوں گا وہ کل کو آپ کے پاس آ جائے گی۔ وہ جانتا تھا ابھی عدن کو سب سے زیادہ ضرورت صرف اس کی ہے، پر اگر وہ رک جاتا تو طلال یقیناً اس کے ٹکڑے کرنے کے لیے صبح یہاں پہنچ جاتے۔ سونا چاہتے ہوئے بھی وہ اسے خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔